کہ کیا وضو کرنے کے بعد، کیا انسان وضو کرنے کے بعد اور نماز پڑھنے سے پہلے کیا اپنے وضو کے پانی کو خشک کر سکتا ہے؟ سوال یوں کیا جائے، یا کرنا چاہیے سوال یوں کیا جائے؟ تو مسئلہ بہت آسان سا ہے کہ وضو کا پانی خود ایک عبادت کا اثر رکھتا ہے. جب تک اعضاء و جوارح پر رہتا ہے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، الا سوائے خاص مسئلے کے جو شاید جس کی بنیاد پر یہ بات آگے بڑھ رہی ہے کہ مجھے فوراً وضو کے بعد نماز کے لیے آنا ہے، اور نماز کے لیے سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہوئے اگر پیشانی پر اتنا پانی ہو کہ مٹی پر سجدہ کرنا نہ کہا جائے، کیچڑ ہو جائے سجدگاہ پر، یہ بہت شاذ و نادر مسئلہ ہوگا. عام طور پر اتنا پانی انسان کی بھووں میں یا پیشانی پر رکتا نہیں ہے. تو اگر معمولی پانی ہے، البتہ شاید ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ سجدگاہ کی صفائی، سجدگاہ کا شفاف رہنا، شاید کہ پانی اگر لگے اس پر تو آہستہ آہستہ یہ سجدگاہ کہیں کالی اور میلی نہ ہو جائے. تو ویسے ہی ذمہ داری ہے کہ سجدہ کرنے سے پہلے انسان سجدگاہ کو ملاحظہ کر لے کہ سجدگاہ پر سجدہ کرے گا یا کالے رنگ کے میل پر سجدہ کرے گا. انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے جملہ استعمال کیا بہت معمولی سا. یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اصلاً سجدہ خاک پر ہے اور افضل خاک کربلا پر ہے. تو اب ذمہ داری میری اور آپ کی کیا ہے کہ اگر وضو کا پانی ہم اگر صاف کر بھی رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ صاف کرنا، وضو کا پانی خشک کرنا واجب نہیں ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ بعض روایات کے اعتبار سے ثواب کے کم کرنے کا باعث ہے. کتنا ثواب کم ہوتا ہے؟ جتنا سمجھیے کہ اگر مجھے درہم کے لحاظ سے وضو پر 100 درہم ملتے ہوں، 100 درہم ملتے ہوں تو 70 درہم ختم ہو جائیں گے اگر میں وضو کا پانی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اتنا نقصان تو آپ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. ویسے تو ماشاءاللہ موسم بھی گرم ہے، وضو خانے سے آتے آتے سجدگاہ تک آتے آتے الحمد سورہ پڑھتے پڑھتے بہرحال وقت سجدہ سے پہلے پانی خود وضو کا اتنا خشک تو ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ پیدا نہیں ہو پائے گا. لیکن چونکہ مسئلہ سوال کے طور پہ آیا تو بیان ہو گیا. اب رہا دوسرا مسئلہ جو بہت اہم ہے، اور بہرحال کہ خدا تمام مومنین اور مومنات کو صحت و شفاء کاملہ عطا کرے، اور خاص طور سے عبادتوں کے وقت میں زیادہ توانائی عطا کرے کہ عبادتوں کے وقت میں ہمارے مسائل کوئی مشکل واقع نہ ہو جائیں. خدا کرے کہ جیسے نماز حالت قیام و رکوع و سجود میں پڑھتے چلے آئے، آخری سانس تک نماز ایسی پڑھیں. یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ ایک انتہائی مجبوری والی عبادت تو ہے، اور خدا عبادت قبول کرنے والا ہے. وہ اس کی محبت ہے کہ وہ لیٹے ہوئے انسان کی نماز بھی قبول کرتا ہے، تو بیٹھے ہوئے انسان کی نماز تو پھر بھی اس سے بہتر ہے. تو نہ نماز حالت قیام میں، نہ رکوع و سجود، نہ بیٹھ کر نہ لیٹ کر، اصلا نماز قربت خدا اور خشوع اور خضوع انسان کی علامت ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ حالت مجبوری میں اگر آپ کو یاد ہو، آپ میں سے کسی نے آیت اللہ خمینی کے آخری ایام کی ویڈیوز دیکھی ہوں، جب اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ ان کو 2 آدمی پکڑ کے اٹھاتے تھے اور وہ اس حالت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. میں پھر جملہ کہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ خدا ہمیں ایسے وقت کا محتاج نہ کرے کہ نماز ہمیں بیٹھ کر پڑھنی پڑے. جب تک کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھنے کے 2 مسئلے الگ ہیں. پہلا کہ ہم کھڑے ہو کے قیام کر سکتے ہیں
تو حالت قیام میں جب تک کھڑے ہو سکتے ہوں، ولو سہارا دیوار کا لیتے ہوئے، ولو سہارا ٹیبل کا لیتے ہوئے، یا چیئر کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہو کر، یا کسی ملازم یا کسی نوکر کو رکھ لیجئے جو آپ کو کھڑے کرنے میں مدد فراہم کرے۔ اگر صاحب حیثیت ہیں تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل۔ مسئلہ حالت قیام کا نہیں آتا، مسئلہ حالت رکوع کا بھی نہیں آتا، رکوع بھی لوگ کر لیتے ہیں۔ سب سے جو اہم مسئلہ وہ حالت سجدہ کا آتا ہے۔ سجدے کی دو آسان ترین تعریفیں، ایک سجدہ سجدہ کامل ہے۔ سجدہ کامل کا مطلب سجدہ متعارف، جیسے لوگ سجدہ کرتے ہیں، 7 اعضائے بدن کو زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے۔ 7 کون کون سے؟ ایک پیشانی ہے، ایک دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں، 3 دونوں گھٹنے ہیں، اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے سرے۔ یہ کل 7 ہیں۔ میں اختلاف فتاوی پر نہیں جا رہا، میں مسئلہ عمومی بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 7 ہیں۔ ان 7 میں سے جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے؟ پیشانی۔ تو اگر سجدہ متعارف کیا جائے تو کیسے ہوگا کہ یہ 7 اعضاء انسان زمین پر رکھے، تب یہ سجدہ متعارف کہلائے گا۔ پیشانی کے لیے لازم ہے کہ ایسے مقام پر رکھی جائے کہ جن چیزوں پر سجدہ کرنا شرعاً درست ہے، یہ پیشانی انہی چیزوں پر رکھی جائے۔ متفرق ہوں یا متحد ہوں، ایک بنی ہوئی سجدگاہ ہو یا تسبیح کے دانوں کی شکل میں دانے الگ الگ ہوں، تب بھی سجدہ ہو جاتا ہے اگر پیشانی اس پر روکنا ممکن ہو، ٹھیک ہے؟ سجدہ متعارف۔ سجدہ غیر متعارف یہ کیا ہے؟ یہ کہ میں ذرا تکلیف میں تھا، ہو سکتا ہے کبھی آنکھوں کا آپریشن کروایا ہو سکتا ہے کبھی انسان کے سر میں درد کی شدت ایسی ہو کہ سر رکھے تو پورا ایسا لگتا ہے جیسے کہ سر پھٹ جائے گا، الی آخر اس طرح کے کوئی مسئلے ہوں، یا کمر میں کوئی ایسی تکلیف کہ سجدے میں جا تو رہا ہوں مگر اتنا جھکنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ باقی 6 اعضاء پیشانی کے علاوہ وہ زمین پر رکھیے، اور پیشانی کو تھوڑا سا اس طرح سے کہ کوئی چیز اونچی کر کے رکھیے، کوئی باکس ہو، کوئی کتابوں کے 3-4 بکس کے عنوان ہو جمع کر لیجئے، یا کوئی اونچی چیز جمع کر لیجئے، یا سجدہ کا 8-10 جمع کر لیجئے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سجدہ کر لیں گے زمین سے اگر اتنا اونچا ہوگا، تو باقی آپ کے 6 اعضاء زمین پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک پیشانی جو ہے وہ تھوڑا اونچا کر کے آپ نے رکھی ہے۔ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ پیشانی اتنی اونچی ہو کہ پاؤں رکھنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کی جگہ ڈس بیلنس دکھائی دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو تمام مراجع کہتے ہیں کہ عرف عام کے لحاظ سے سجدہ کرنا کہا جائے گا اسے اگر پیشانی اونچی ہے حالت مجبوری میں اور باقی 6 اعضاء زمین پر لگے ہوئے۔ کرسی کا مسئلہ یہ کہ کرسی میں انسان زمین پر بیٹھتا ہی نہیں ہے، زمین پر بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ کرسی پر نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ کرسی پر آگے ٹیبل لگی ہوئی ہے۔ اب مراجع اسلام خاص طور سے آغائے سیستانی اور آغائے خوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر سجدہ متعارف نہ کر سکے تو سجدہ غیر متعارف کرے، جس حد تک جھک سکتا ہو پیشانی جھکانے کے لیے اتنا جھکے، اور باقی حصہ اپنے سجدگاہ کے مقام کو اونچا کر دے۔ لیکن اگر بالکل اس طرح سجدہ ممکن نہ ہو کہ عرف عام میں اسے سجدہ کرنا کہا جائے، ایسا سجدہ وہ نہیں کر سکتا، تو پھر تمام مراجع کہتے ہیں پھر اومآ، سجدے کے لیے اشارہ کرے تو کافی ہے، سر جھکائے اشارہ کرے تو سجدہ ہو جائے گا۔ کرسی پر بیٹھنے والا اس کے 6 کے 6 اعضاء زمین پر نہیں ہوتے، 6 کے 6 اعضاء زمین پر سجدے کی حالت والے نہیں ہوتے، زمین پر پاؤں رکھے ہوئے مگر وہ پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے زمین پر نہیں لگ رہے، اور موضوع بھی نہیں ہے وہ،
وضو کیا ہے؟ 6 اعضاء پورے لگنا، ہاتھوں کی ہتھیلیاں، گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹھے۔ تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ آؤ اشارہ کرے سجدے کا سر سے۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ آگے ٹیبل لگی ہوئی ہو تو ٹیبل پہ سجدہ کر لے تب بھی سجدہ ہو جائے گا، آگے ٹیبل لگی ہوئی نہ ہو تو بعض لوگ کرتے ہیں کہ سجدہ کا ہاتھ میں لے لی اور سر جھکایا اور اس پر سجدہ ایسے کر لیا پیشانی کو رکھ کر، سجدہ یہ بھی ہو جائے گا۔ یہ سجدہ متعارف نہیں ہے، یہ سجدہ عرف عام نہیں ہے، یہ سجدہ مجبور ہے اس انسان کے لیے۔ اس کی اصل ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی کب؟ جبکہ خالی یہ سر جھکا کے سجدے کا اشارہ ہی کر دے۔ اگر سجدہ کا ہاتھ میں لے کر نہ رکھے، اس پر پیشانی نہ رکھے تب بھی سجدہ ہو جائے گا، آگے ٹیبل نہ ہو تب بھی سجدہ ہو جائے گا۔ اس کا جو اصل مسئلہ ہے وہ زمین پر بیٹھ کر 7 اعضاء کا زمین پر لگانے کا مسئلہ، تو اس کا سجدہ سجدہ اشارہ ہے۔ اب اگر اس کو سہولت ملتی ہے اور یہ ٹیبل پر سجدہ گاہ رکھ کے سجدہ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج و قباحت نہیں ہے، لیکن اس کا سجدہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہو تب بھی اشارے کا سجدہ اس کی نماز کے لیے کافی ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔